کو ہمارا پہلا چیپٹر جو عربی کا ہے وہ ہے پرسنل پروناؤنس. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے ورڈز جو لکھے ہیں ضمائر مرفوعہ منفصلہ، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. یہ پرسنل پروناؤنس کے نام سے انگلش میں استعمال ہوتے ہیں. ضمائر ضمیر کی جمع ہے. مرفوعہ، مرفوعہ کا روٹ ورڈ، اس کا روٹ ورڈ ہے را، فا اور عین، اس سے یہ مرفوعہ بنا ہے. منفصلہ کا روٹ ورڈ ہے فا، صاد، لام. منفصلہ اس سے فصل سے بنا ہے. تو را، فا اور عین، رفع، یہ اعراب کے اندر ہم نے پڑھا ہے اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبجیکٹ کو شو کرتا ہے، سبجیکٹو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو را، فا اور عین کہتے ہیں عربی ٹرمز کے اندر. منفصلہ کو آپ سمجھ لیں فا، صاد اور لام فصل، جس سے اردو زبان کے اندر فاصلہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر میں نے آپ لوگوں کے سامنے فاصلہ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے دوری، علیحدگی. اگر میں کہوں میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے، اس کا مطلب ہے میرے اور ان کے درمیان دوری ہے. تو فا، صاد اور لام فصل کا مطلب ہوتا ہے دوری اور جدائی، علیحدگی. عربی زبان کے اندر فصل کہتے ہیں کلاسز کو، جیسے گریڈ 1 اس کو فصل کہیں گے، گریڈ 2 اسے فصل کہیں گے، کیونکہ ہر کلاس دوسرے سے جدا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. تو آپ دوبارہ سمجھ لیجئے، ضمائر ضمیر کی جمع یعنی پروناؤنس. مرفوعہ وہ والے پروناؤنس جو سبجیکٹو کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یعنی فاعل ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں. منفصلہ یعنی جو الگ ہوتے ہیں، اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو اسی لیے منفصلہ کہا جاتا ہے. یہ ان ورڈز کی میننگ ہے. ابھی ہم اس کی ڈیفینیشن پہ نہیں گئے ہیں. اور ان کو پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں انگلش کے اندر. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اسم ظاہر کی. تو اسم ظاہر جب میں نے آپ کے سامنے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم جو سامنے آ جائے، یعنی کہ جب اصل اسم کا صراحتاً ذکر کیا جائے تو وہ اسم ظاہر کہلاتا ہے. مثلا زید، حامد. اگر جملے کے اندر، میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک جملہ پڑھا تھا، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. وَقَتَلَ داود جالوتا. اب اس کے اندر دیکھیں قتل جو ہے نا یہ ورب ہے، لیکن داود اور جالوت یہ دونوں ناؤن ہیں. داود رسول اللہ معروف ہے، جالوت جو ان کے مقابلے میں ایک جماعت کا لیڈر تھا، اس کا نام جالوت تھا. یہ قرآن کی آیت میں نے لکھی ہے. تو جالوت یہ اس میں ظاہر ہے کیونکہ نام سامنے آ گیا واضح طور پر. داؤد اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ظاہر تو بالکل واضح ہے کہ نام آ جائے. اب اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہوتا ہے اس میں ضمیر، پروناؤن. اسم کو چھپا کر کوئی لفظ کنایتن اس میں ظاہر کی نیابت کے لیے لایا جائے تو وہ اس میں ضمیر یعنی پروناؤنس کہلاتا ہے. اب اس کے اندر جو مشکل ورڈز ہیں وہ سمجھ لیجیے گا. اسم کو چھپا کر، یہ تو آسان ورڈ ہے. کوئی لفظ کنایتن، یہ کنایتن کا معنی بھی چھپانا ہی ہوتا ہے عربی زبان میں. کنایتن اس میں ظاہر کی نیابت کے لیے لایا جائے. اب یہ نیابت کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیں. میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ہم لوگ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں قائد اعظم کے اوپر. اب میں شروع کیسے کروں گا؟ قائد اعظم واز دا فاؤنڈر آف پاکستان. اب جو قائد اعظم ہے یہ اس میں ظاہر ہے. اگر میں مزید ایسے کو بڑھانا چاہوں آگے اور قائد اعظم کے بارے میں لکھنا چاہوں مزید، تو میں بار بار قائد اعظم کا نام دوں گا؟ نہیں، بار بار تو نہیں دیں گے. پھر میں کیا کروں گا؟ اب میں قائد اعظم کے نام کو چھپا دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں استعمال کیا کروں گا؟ ہی. اب جو میں نے قائد اعظم کے ناؤن کو چھپا کے جو ہی کا استعمال کیا ہے، تو ہی انگلش کے اندر پرسنل پروناؤن ہے وہ. اب میں جو ہی کا استعمال کر رہا ہوں تو میں نے یہ نیابت کے لیے لایا ہوں. اس کو کہتے ہیں نائب بن جانا، اسم کا نائب بن جانا. یعنی کہ اس میں ظاہر کی نیابت کے لیے میں نے ہی کا استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم عام زبان کے اندر بھی یہی کرتے ہیں. جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میں جو ہے یہ آپ کا اس میں ضمیر ہے اردو کے اندر، اس کو آئی کہتے ہیں.
بار بار میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ عاطف یہ کہہ رہے ہیں، عاطف یہ کہہ رہے ہیں، عاطف یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، نام چھپا دیتے ہیں اور نام کی جگہ ضمائر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ضمائر کو، تو یہ پروناؤنز بن جاتے ہیں، ضمیر بن جاتے ہیں. یعنی اصل نام کو چھپا کر، اس میں ظاہر کو چھپا کر اس میں ضمیر کو استعمال کیا جائے، اور اس کو کہتے ہیں ضمیر جو ہے وہ نیابت میں آئی ہے اس میں ظاہر کے. مثلاً ہوا، انت، کا، کم، یہ ساری عربی کے اندر استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں. اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں ظاہر، اگر قرآن کے اندر کسی جملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناؤن لکھا ہوا آ رہا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ اس میں ظاہر ہے. اگر ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا کوئی ضمیر تو وہ اس میں ضمیر کہلائے گی. یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ آگے ورنہ بہت پریشان کرے گا. اب اس میں ضمیر کو مزید دو کیٹیگریز میں ہم کیٹیگرائز کر لیں گے. ایک ہوتی ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ، جو آج ہم پڑھیں گے، جس کو پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے ضمائر متصلہ، جس کو پوزیسو پروناؤن یا اٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں. اس میں پوزیشن شامل ہوتی ہے. یہ ساری ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے. ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ یعنی پرسنل پروناؤن. ضمائر مرفوعہ منفصلہ وہ ضمیریں ہیں جو منفصل یعنی اسم، فعل اور حرف سے الگ اور مستقل آتی ہیں. پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں عربی زبان میں اسم، فعل اور حرف کو. ان تینوں سے بالکل جدا ہو کر جو ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں وہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ کہتے ہیں. منفصلہ کا معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، فا، صاد، لام، فصل یعنی فاصلہ اور جدائی. اور یہ منفصلہ کہتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ اسم، فعل اور حرف سے جدا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اٹیچڈ ہو کر نہیں آتی ہیں، مستقل آتی ہیں، الگ آتی ہیں. ضمائر منفصلہ کی کل تعداد 14 ہے، 14 ہوتی ہیں، جس میں مذکر کے لیے 6 آتی ہیں، مؤنث کے لیے 6، اور 2 ضمیریں مشترک ہوتی ہیں یعنی سملر استعمال ہوتی ہیں. اس کو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کیا مشترک کا معنی ہے. اس میں ایک اور بات جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ضمائر منفصلہ حالت رفعی میں یا فاعل کام کرنے والی ہوتی ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو مرفوعہ کی میننگ میں سمجھایا تھا کہ را، فا اور عین سے مرفوعہ بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضمائر منفصلہ یہ سبجیکٹو کنڈیشن میں ہوتی ہیں، یعنی کہ سبجیکٹ بن کر آتی ہیں. ضمائر منفصلہ میں کسی کے متعلق بات کی جاتی ہے، کسی کے متعلق، جیسے کہ وہ، تم یا میں. تو اگر میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں استعمال کروں گا. اس میں تھوڑا فرق ہے. آئی اور مائی کے درمیان اگر آپ لوگوں کو فرق معلوم ہے تو بہت آسان چیزیں ہیں. میں اور میرا، ان میں فرق ہے. میرا کے اندر پوزیشن ہوتی ہے، لیکن میں کے اندر میں اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اپنی پوزیشن کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اس فرق کو انشاءاللہ ہم اور مزید سمجھیں گے ضمائر متصلہ کے اندر. تو ضمائر منفصلہ میں کسی کے متعلق بات کی جاتی ہے. ضمائر منفصلہ جملہ بناتے ہیں، یعنی کہ ان سے جملے بنتے ہیں، ان سے پارٹ آف دی سینٹینس تیار نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں، منفصلہ کا معنی اسم، فعل اور حرف سے جدا ہو کر آنا، مستقل حیثیت میں آنا. یہ ضمائر منفصلہ اس لیے کہا جاتا ہے. اس کو 14 ہوتے ہیں، مذکر کے لیے 6، مؤنث کے لیے 6، اور 2 ضمیریں مشترک یعنی سملر ہوتی ہیں. حالت رفعی میں ہوتے ہیں ضمائر منفصلہ، یعنی سبجیکٹو کنڈیشن میں ہوتے ہیں، سبجیکٹ بن کر آتی ہیں. منفصلہ میں کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کی پوزیشن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. اگر میں اپنی گاڑی کے بارے میں بات کروں گا تو میں کبھی بھی پرسنل پروناؤن استعمال نہیں کروں گا، بلکہ میں پوزیٹو پروناؤن استعمال کروں گا. ضمائر متصلہ، میری گاڑی، آپ یہ نہیں کہیں گے میں گاڑی، کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے. اور اس کی آخری پوائنٹ کیا ہے کہ ضمائر منفصلہ سے کوئی بھی سینٹینس تیار ہو جاتا ہے، یہ جملہ بناتا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے، ضمائر مرفوعہ منفصلہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے. جی. رائٹ پہ مذکر ہے،
لیفٹ پر مڈ میں جو ہے وہ مؤنث ہے، اور لیفٹ پر غائب، حاضر، مخاطب اور متکلم لکھا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس غائب، حاضر، مخاطب اور متکلم کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ انگلش کے اندر آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی پرسن یا تو فرسٹ پرسن ہوگا، یا سیکنڈ پرسن ہوگا، یا تھرڈ پرسن ہوگا۔ عربی زبان میں تھرڈ پرسن کے لیے غائب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے حاضر یا مخاطب کا استعمال کیا جاتا ہے، اور فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں۔ یعنی کہ میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ میرے سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، لیکن میں اگر آپ سے کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو وہ غائب ہوگا، اگرچہ وہ وہاں موجود ہے۔ تو ہم جب بھی بات کریں گے یہ تین کیٹیگریز کے اندر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، غائب کے اندر ہم جب ضمائر کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ مذکر کے لیے 6، مؤنث کے لیے 6 ضمیریں ہوتی ہیں۔ انگلش اور اردو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سنگولر ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ڈوئل بھی ہوتا ہے سنگولر کے بعد، یعنی واحد، پھر ڈوئل، اس کو تسنیہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آتا ہے پلورل، جمع۔ تو یہ پہلا جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ڈوئل، ہما، یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے ہم۔ یہ 3 مذکر اور 3 مؤنث، اس کو کہتے ہیں، یہ تھرڈ پرسن ضمیریں ہیں غائب کی۔ مخاطب کے لیے بھی 3 اور 3 ضمیریں مؤنث کی ہیں، 6 مخاطب کی ضمیریں ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 ضمیریں مشترک ہوتی ہیں متکلم کی ضمیریں، انا اور نحن، میں اور ہم۔ یہ وہ ضمیریں ہیں جو ہر زبان میں سملر ہوتی ہیں۔ انگلش کے اندر میل اور فیمیل دونوں ہی آئی استعمال کرتے ہیں، میں استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر۔ انگلش کے اندر، اردو کے اندر جمع مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، وہ وی استعمال کریں گے یا ہم استعمال کریں گے۔ ہر زبان کے اندر متکلم کی ضمیریں سملر ہوتی ہیں، چاہے مذکر استعمال کریں یا مؤنث استعمال کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہی مذکر کے لیے ہے اور شی جو ہے وہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی ہے۔ عربی کے اندر انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ یہ دونوں میں سملر ہوتی ہیں، مشترک کہتے ہیں اس کو۔ مذکر بھی یہی استعمال کریں گے اور مؤنث بھی یہی استعمال کریں گے۔ میں کھانا کھاتا ہوں، میں تو سملر ہے، کھانا کھاتا ہوں آپ کو بتائے گا کہ میں مذکر ہوں۔ میں کھانا کھاتی ہوں، میں اس کے اندر سملر ہے، کھانا کھاتی ہوں بتائے گا آپ کو کہ یہ مؤنث بات کر رہی ہے یا مذکر بات کر رہی ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ عربی کے اندر ہما اور ہما دونوں میں سملر ہے، آپ کو جملہ بتائے گا کہ یہاں پر مؤنث کی بات چل رہی ہے یا مذکر کی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، میں نے یہاں پر میم کے اوپر کوئی زبر نہیں لگایا، انتما اس کو پڑھیں گے، میں نے یہاں پر بھی کوئی زبر نہیں لگایا۔ انا کے اندر میں نے کوئی زبر نہیں لگایا، دیکھ لیجیے آپ، میں واضح کر دوں، الف سے پہلے کبھی بھی زیر یا پیش نہیں آ سکتا۔ الف لگا ہے نا لاسٹ پہ، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ زبر ہوگا۔ ہما، انتما، انا، ہمیں یہاں پر زبر لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ نارملی قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لگا ہوتا ہے آسانی کے لیے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الف آ گیا ہے تو زبر ہی پڑھا جائے گا، یہ انڈرسٹوڈ قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک مرد، ہوا کا مطلب آپ کو یہی یاد کرنا پڑے گا، وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، وہ آپ کو لازمی یاد کرنا پڑے گا۔ یعنی جب آپ ترجمہ یاد کریں گے نا ضمیروں کے ساتھ، ہوا، میں آپ سے پوچھوں گا ہوا کا مطلب کیا ہے، وہ ایک مرد۔ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں گا تم 3 عورتیں، ان کے لیے عربی کے اندر کون سی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے انتمنا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہیا کا مطلب کیا ہے، تو آپ بتائیں گے وہ ایک عورت۔ اگر میں کہوں گا کہ ہم کے لیے عربی زبان میں کون سی ضمیر ہے، تو آپ بتائیں گے نحن۔ تو میں آپ لوگوں سے اردو سے عربی اور عربی سے اردو میں معلومات کروں گا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجیے اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے وائٹ بورڈ پہ۔
جی دیکھیں ایک تو یہ پریکٹس ہو گئی جو میں نے آپ لوگوں کو کروائی ہے، ایک اور اس کی پریکٹس کرنی ہوگی ہم لوگوں کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جیسے یہ فرض کر لیجئے کہ میں آپ کو کچھ ورڈس دوں گا، میں ابھی آپ کے سامنے کچھ لکھتا ہوں. اچھا اب دیکھیے مسلم، یہاں میں نے لکھ دیا ہوا، ٹھیک ہے، ہوا مسلم، ہوا اس میں ضمیر اور مسلم اس میں ظاہر، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ کیا لکھ دیا، ضمیر منفصل. یہاں تک کلیئر ہے میری بات آپ لوگوں کو؟ یہ کام کرنے کا پیٹرن بتا رہا ہوں میں کہ میں آپ لوگوں کو دوں گا خالی یہ مسلم اس طرح کے ورڈز دوں گا، آپ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ضمیر ایک سلیکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ پٹ کر دیں گے. اب یہ بن گیا ہوا مسلمون ضمیر منفصل کے ساتھ. اب آپ دیکھیے میں ہوا کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ہوا جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر یعنی واحد ہے، مذکر ہے، اور تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے غائب. ہوا اس میں ضمیر کون سی ہے، ضمیر منفصل، اور ہوا کی کیٹیگری کیا ہے، یہ واحد ہے، مذکر بھی ہے اور مخاطب بھی ہے. اس کا طریقہ ایسے ہی یاد رکھیے گا. سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے تعداد واحد، پھر آپ کو بتانا ہے جینڈر مذکر، اس کے بعد آپ کو کیٹیگرائز کرنا ہے کہ کون سا پرسن ہے غائب. جب آپ یہ کر لیں گے تو سامنے آپ لگائیں گے سیمی کولم، اور ہوا مسلمون کا ترجمہ ہے وہ مسلمان ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا جملہ بناتا ہے. ترجمہ آپ دیکھ لیں، ہوا مسلمون کا میں نے ہوا سے شروع کیا ہے، وہ مسلمان ہے، اور آخر میں ہے کا اضافہ میں نے خود کیا ہے، یہ آپ کو خود کرنا ہے جملہ بناتے ہوئے، یہ سینٹینس میکنگ کرتے ہوئے.